بسم اللہ الرحمن۔ جی میں بات کر رہا تھا غیر منصرف کی۔ غیر منصرف کو ابھی فی الحال کے لیے آپ نے اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں، کسرہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی زیر نہیں آ سکتی۔ یہ بیسیکلی اس کا حکم ہے۔ جیسے آپ ہوں نے مورب کی تعریف پڑھی ہے نا، کیا ہوں تعریف کہ جس کے عمل کے آنے سے ہے؟ اس کی حالت بدل جائے۔ تو یہ بھی اس کا حکم ہی ہے، بیسیکلی تعریف نہیں ہے، تعریف اور ہے وہ ہم انشاءاللہ جب آپ کچھ آگے بڑھ جائیں گے نا تو وہاں آپ کو پڑھانے کے میں قابل ہو پاؤں گا کہ تعریف کیا ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہو؟ تو یہ بھی اس کا حکم ہی ہے، اور عام طور پہ غیر منصرف کی یہ تعریف بھی کر دیتے ہیں، لیکن غیر منصرف ہوتا کیا یہ انشاءاللہ ہم آگے جیسے انہوں نے کہا ہے ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اس پہ کسرہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہوں ہو گیا، تو پھر آلٹرنیٹو تو یہی ہوگا کہ کسرہ کی جگہ پہ کیا آنا چاہیے، پھر زبر آنا چاہیے اس پہ۔ ہوں تو اس قسم میں اس کا اعراب جو ہے حالت رفع میں ضمہ لفظی اور حالت نصبی و جری میں فتحہ لفظی کے ساتھ آتا ہے، اور یہ بھی اچھا، اعراب بالحرکت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ عراب بالحرکت کے ساتھ کار۔ تو یہ ہم تیسری قسم اعراب بالحرکت کی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے لیکن اس میں پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جی ہم نے تو پہلے کہا تھا غیر منصرف پہ اچھا اس پہ تنوین نہیں آتی ہاں اور کسرہ نہیں آتا، لیکن زبر تو آ سکتی ہے، فت تو آ سکتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی، زبر آ سکتی ہے، ضمہ پیش، ایک پیش کو بھی تو ضمہ ہی کہتے ہیں نا، جی ٹھیک اور ہو، ٹھیک۔ اور ایک نصب کو بھی، ایک فتح کو بھی نصب میں کہہ سکتے ہیں، لفظ فتح کہہ سکتے ہیں ایک زبر کو، سوری۔ تو خیر، اس پہ ہم جب حالت رفع، حالت رفع کا مطلب ہے کہ یعنی اس کے فائل بن رہا ہو، مبتدا بن رہا ہو، خبر بن رہا ہو۔ اب تو مبتدا خبر بھی آپ نے پہچان لیا کہ ہوں مبتدا خبر بھی مرفوعات کی ایک قسم ہے نا، کہ اگر وہ بھی ٹھیک۔ بن رہے ہو ترکیب میں تو اس کو بھی آپ کہیں گے یہ حالت رفع میں ہے۔ تو خیر، ہوں جب یہ حالت رفع میں ہو یعنی فائل بن رہا ہو فی الحال کے لیے، تو اس صورت میں ہم اس کے اوپر ایک پیش لگائیں گے۔ ضمہ لفظی کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک پیش لگائے۔ دو پیش، یہاں تنوین کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو وہ غیر منصرف پہ آتی ہی غیر نہیں۔ منصرف پہ آتا ہی نہیں ہے نا۔ جی بالکل۔ جیسے اس کی مثال ہے جاء احمد، جاء، احمد۔ اسی ہوں طرح حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ، کیا مطلب کہ حالت نصبی کا مطلب ہے مفعول اگر بن رہا ہے، جیسے رأیت احمدہ میں دیکھیں مفعول بن رہا ہے، تو ہوں اس میں بھی فتح لفظی آئے گا۔ فتح لفظی کا مطلب صرف ایک زبر، ہوں ٹھیک ہے جی۔ اور ہوں حالت جری میں جب اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو، تب بھی اس کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ فتح لفظی ہی پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہوں ہی زبر پڑھتے ہیں۔ جیسے مررتو بی احمد، مررتو۔ ابھی احمد۔ اہل عرب غیر منصرف کے جو الفاظ پڑھتے ہیں ان پہ زیر نہیں پڑھتے، اور تنوین تو بھی پڑھتے ہی نہیں، اوکے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی غیر منصرف کی بات۔ ہوں یہاں تک ہم نے اعراب کی کتنی قسمیں پڑھ لی؟ تین۔ تین۔ تو میں صرف پہلی قسم آپ خود پہچانتے ہیں، جی، کیا ہے جی؟ یعنی اس میں ہم نے پڑھا حالت تھا کہ رفع میں جی، حالت رفع میں ضمہ لفظی، جی اور حالت نصب میں آ، اس کو کیا کہتے تھے، لفظی کون سا، سوری، رفع، اس میں حالت بتانا نہیں، فتح لفظی، جی فتح لفظی، اور اور حالت جر میں کسرہ لفظی۔ جی بالکل حالت جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ۔ ہوں۔ یہ لفظی سے کیا مراد ہے، چلیں آپ بتائیں۔ اعراب الحرکت کے معنوں میں ہے بس۔ ہاں بالکل، اعراب الحرکت کے بارے میں۔ اعراب کی دوسری قسم، اچھا یہ ابھی پہلی قسم چل رہی، اور یہ قسم خاص ہے کتنی، اسم متمکن کی کتنی اقسام کے ساتھ؟ تین کے ساتھ۔ جی یہ قسم خاص ہے اسم متمکن کی، تو دونوں طریقوں سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اسم متمکن کی تین اقسام کے ساتھ۔ ہوں جی پہلی قسم، اس میں پہلی قسم ٹھیک ہے، مفرد، منصرف مصرف، صحیح، منصرف اور صحیح، جی اور مفرد، منصرف، جاری مجرا صحیح، جی اور جمع مکسر جی، جمع منصرف۔ مکسر منصرف۔ منصرف۔ اچھا، اعراب کی دوسری قسم جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ نے پڑھ لی، کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ لفظی، جی اور حالت نصب اور حالت جر میں
कसरा लफ्जी। जी, हालत रफा में जम्मा लफ्जी, हालत और हालत नसब व जर में कसरा लफ्जी। कसरा लफ्जी के साथ है। अच्छा जी, एक मिनट। कसरा लफ्जी के साथ है। अच्छा, पहली जो तीन किताब मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल क्या थी? जईदुन। जी। और मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही की मिसाल आपने दलबुन। तालबुन, जबीउन। जबीउन भी थी, बिल्कुल, या की मिसाल थी जबीउन। अच्छा, और जमा मुकस्सर मुनसरिफ की फिलहाल हमने रिजाल। रिजाल में पढ़ी। और इस ये किस्म किसके साथ खास है? इराब की दूसरी जमा किस्म। मुअन्नस सालिम। और ये किस्म हमारी जमा मुअन्नस सालिम के साथ खास है। जी। और जमा मुअन्नस सालिम कितनी किस्म बन गई? चौथी। जी। ठीक है, इसकी आप मिसाल पढ़ चुके हैं, मुस्लिमातिन। मुस्लिम आती। ये मुस्लिमातुन भी होता है। अच्छा, अभी आपने आगे बढ़ना है। इराब की तीसरी किस्म क्या पढ़ी? गैर मुनसरफ। जी, इराब की तीसरी किस्म गैर मुनसरिफ नहीं, वो तो उसके साथ खास है ना। इराब इराब क्या होगा उस पर? मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, अराब क्या होगा? अच्छा, हालत रफा में तो वही जमा लफ्जी। जी, जमा लफ्जी का मतलब भी यहाँ बता दें, एक पेश, दो पेश और एक पेश। यानी एक पेश सिर्फ। एक पेश, हाँ हाँ, इसमें गैर मुनसरफ है तो तनवीन के साथ नहीं आ सकता, जी एक पेश ही आएगी। हाँ, और आगे जो है हालत नसब और जर में एक पेश, एक जबर। जी, हालत नसब व जर में एक जबर जिसको पहले हम तो आप कसरा लफ्जी फतह, फतह लफ्जी का है। फतह लफ्जी। एक मिनट, मैं इसको रेज कर दूं। जी हालत नसब व जर में फतह जी, लफ्जी फतह जिसका लफ्जी मतलब यानी एक जबर। एक जबर के साथ। और ये किस्म किसके साथ खास है? गैर मुनसरफ के साथ। किस्म मुतमक्किन की किस्म गैर मुंसरिफ के साथ। अच्छा, इसे मुतमक्किन के लिहाज से कितनी किस्म बनी है? चौथी। पांचवी। इसे मतमक्कन के हिसाब से पांचवी, ठीक है। जी, अराब के हिसाब से मेरा ख्याल है वो फिर। ये तीसरी किस्म है। इराब की तो तीसरी किस्म है, लेकिन हम्म। इसे एक जबर। मुतमक्किन की ये पांचवी किस्म है। अब गैर मुंसरिफ की मिसाल आपने अहमद का लफ्ज है, वैसे काफी अल्फाज होते हैं अहमद। अब इसको अगर आप फाइल बनाएंगे तो अहमदू, और अगर मफूल और मजरूर बनाएंगे, यानी मंसूब और मजरूर, अहमद। तो फिर अहमदा। ये लफ्ज क्या है? अहमद। अहमद। हाँ, अहमद हम पढ़ते हैं, वो तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, यानी प्रोनाउंसिएशन ठीक। अहमद ये हम अपनी उर्दू में तो ठीक कह सकते हैं, अरबी में अहमद पढ़ते हैं। अहमद। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हमने जो पढ़ी है ना, ये इराब की तमाम अक़साम किस शक्ल में नजर आई हैं आपको? या किस तो दो शक्ल? जबर दो जेर दो पेश की शक्ल में नजर आई हैं, या एक जबर एक जेर एक पेश की शक्ल में, यानी हरकत की शक्ल में नजर आई हैं, ऐसे ही है। इसको हम इराबुल हरकत कहते हैं जी। ये इराब की तमाम अक़साम इराब बिल हरकत होती है। ठीक है जी। आगे हम जब नक्शा पढ़ेंगे इसका, एक पेज पे नक्शा भी बना होता है, तो उसमें हम्म। इराब बिल हरकत के तहत यही इराब की तीन अक़साम आएंगी, जिसमें इसे मुतमक्किन की पांच अक़साम गुजर जाएंगी। ठीक है जी। ठीक है। अब मैं यहाँ इसको वो करता हूँ, ख़त्म करके मैं फिर अ, आगे बढ़ता हूँ। अब आगे है अस्माए सित्ता, जिसके बारे में मैंने कुछ बात तो पहले भी की थी। अब मजीद आज इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। अस्माए सित्ता से मुराद दर्ज झैल छह अस्मा है। अबुन, अबुन का माना होता है वालिद। अखुन, अखुन का माना क्या होगा? भाई। अखुन। अच्छा, अखुन भाई। ठीक है, और अबुन का माना वालिद। वालिद। और हमुन, जी, हमुन जो है ना, ये औरत की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं ना, हम्म। उनको कहते हैं, यानी ससुराली रिश्तों में जो आते हैं। अच्छा।
ٹھیک ہے، یعنی عورت کی طرف سے، مرد یعنی مرد عورت کے لیے مرد کی طرف سے نہیں، صرف عورت کے جو رشتے اس کے لیے ہمن کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہنن، ہنن ہر یعنی یہ شرم گاہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور اہل عرب جو ہے اس کو کسی جو مکروہ چیز، ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی یہ لفظ بول. بولتے ہیں. شرم گاہ کے لیے بھی بول دیتے ہیں، اوکے. اور ناپسندیدہ چیز بھی. مراد ہوتی ہے اسے. ٹھیک ہے. فمن منہ کو کہتے ہیں. اچھا. منہ مطلب چہرے کو یا نہیں، منہ منہ کو؟ یہ جو جس سے کھاتے ہیں ہم. ٹھیک. ٹھیک ہے. چہرے کو وجہ کہتے ہیں. چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ. وجہن. اور منہ کو، یہ جو منہ کا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماؤتھ، اس کا ترجمہ. ہوں. اور زو مانا والا، یعنی یہ زو کا لفظ جو ہے نا، یہ کسی کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتا ہے. ذو العلم، ذو المال وغیرہ، یعنی فی زو میں الحال. نے بھی ہے، منہ میں کہتے ہیں. جی. زو میں نے بھی کہتے ہیں نا اردو میں. ہاں، زو مانی مانا والا. ہوں. تو خیر والا اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کسی کے لفظ کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتا ہے. ان کا اعراب حالت رفع میں، اب انہوں نے یہ شرائط نہیں لکھی بلکہ نیچے لکھی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ ذرا کرتے ہیں. کہتا ہے جی ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ. ان کا اعراب حالت رفع میں کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ. اچھا، حالت رفع میں واو کے ساتھ، ہاں. نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں. یا کے ساتھ اب ہوتا ہے. یہ جو اعراب کی قسم ہے یہ اعراب بالحرف کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ہاں، اعراب بالحرف. اچھا. اب اعراب، اب یہاں آپ کو جب فائل کو نظر آئے گا تو اس میں آپ نے پیش یا دو پیش تلاش نہیں نہیں کرتے. کرنا ہے، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ واو نظر آ رہا ہے مجھے، تو پھر آپ کہیں ہوں. گے اچھا یہ تو فائل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہوں. اور ہوں. حالت نصب کا مطلب یہ ہمیں اگر آپ کو مفعول بھی کی شکل میں نظر آئے، مفعول بھی بنتا نظر آئے، تو اب آپ نے دو زبر یا ایک زبر تلاش نہیں کرنی، بلکہ دیکھنا ہے کہ الف کی شکل ہے ادھر. تو اگر الف ہے تو اس کا مطلب یہ حالت نصب میں ہے. اور اگر حالت جر میں ہے، مطلب اس سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہے، تو اب آپ نے دو زیر یا ایک زیر تلاش نہیں نہیں کرنی، کرتے. بلکہ جیسے یا لا. دیکھنی ہے کہ یا موجود ہے کہ نہیں. تو یہ ہوں. جو شکل ہے یہ پیور تینوں صورتیں اس میں آ رہی ہیں. حالت رفع میں واو، حالت بالکل اسی ترتیب سے آپ دیکھیں گے کہ اعراب الحرکت میں پہلی صورت میں تینوں میں مختلف تھے نا اعراب. ہوں. پہلی میں یعنی دو، یعنی ضمہ، پھر دوسری میں یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. پھر آگے بڑھے تو آگے حالت رفع میں تو ضمہ تھا، حالت نصب اور جر میں کسرہ تھا. پھر آگے ہوں. بڑھے حالت رفع میں، حالت رفع میں تو ضمہ تھا نا جی. اور حالت نصب میں جر میں فتح لفظی تھا. ایسے ہی تھا. جی بالکل ایسے. لیکن آگے جب آپ اعراب الحرف شروع کریں گے تو اس میں بھی یہی ترتیب جائے گی کہ پہلی جو قسم ہم پڑھ رہے ہیں نا اسماء ستہ، اس میں تو تینوں حالتوں میں حرف چینج ہوتا نظر آئے گا اعراب میں. ٹھیک ہے. ہوں. اب ذرا ہوں. مثال دیکھیں، ادھر مثال دی ہے ہاذا ابوہ. میں ہوں. اس میں جا ابوہ بھی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ کو کچھ یہ بھی کلیئر ہو رہا ہوگا کہ جا ہم کیوں کہتے تھے، اور یہ یعنی یہ جا اس لیے نہیں کہتے تھے کہ یہی لفظ ہی کہنا اور ہو نہیں سکتے، ہو سکتے ہیں اور ٹھیک ہے نا؟ یہ. اچھا، جا اس کا فاعل ابوہ بن رہا ہے کہ میرے پاس اس کا، میرے پاس نہیں، آیا. جا کا من آیا اس کا والد. تو اب ابوہ اوکے. دیکھیں مضاف بن رہا ہے نا، جی مضاف بن رہا. وہ ضمیر کی طرف. تو اس کا والد، وہ جو بات کرنے والے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. خیر، یہاں ہمارا جو مقصود ہے وہ ہمیں واو نظر آ رہا ہے. جی. یہ حالت رفع ہو گئی. رأیت اباہ، میں نے اس کے والد کو دیکھا. اچھا. اس اچھا. میں الف آ گیا حالت اچھا، نصب میں میں. اب یہ کہوں کہ ترجمے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اعراب پہچاننے کے لیے. ایک مرتبہ شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ، بلکہ شروع میں سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اس پہ زبر زیر پیش پڑھیں گے اور کیا کریں گے. تو وہ اب آپ کا سوال کچھ نہ کچھ حل کی طرف جا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی. اچھا، رأی تو اباہ، تو ہوں. یعنی میں نے اس کے والد کو دیکھا. تو اب اگر مجھے ترجمے کا نہ بھی پتا ہو، لیکن رأی تو کا لفظ میں نے صرف میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ فعل ہے، ماضی کا ہوں. صیغہ ہے، اور فعل ہوں. متعدی یعنی میں لغت سے تلاش کر سکتا ہوں رأی تو کے ہوں. ترجمے کو، تو پھر میں ڈیفینیٹلی اباہو پڑھوں گا. لیکن وہ ہوں. اتنا سینس ہو جاتا ہے پڑھ پڑھ کے نا کہ ترجمہ ہمیں نہ بھی پتا ہو تو ہم پھر بھی انہیں پہچان جاتے ہیں کہ نہیں یہ مفعول کی شکل ہے. اچھا. ہوں. خیر، الف ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ حالت ہوں. نصب کی ہے. نظر تو الا ابی ہی، میں نے اپنے والد کو دیکھا، اس کے والد کو دیکھا، اس کے والد کی طرف دیکھا.
تو الا हम्म ابھی ہی، الا حرف جر ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگلا لفظ مجرور ہونا چاہیے، تو مجرور ہے اور ہمیں کیا نظر آ رہا ہے حالت جر میں؟ یا۔ हम्म تو یہ تھی اسماء ستہ کے اعراب۔ اب اسماء इस ستہ میں نا، हम्म جی آپ کا کوئی سوال تو نہیں یہاں تک؟ ये बिल्कुल है मेरा। ہاں جی، ये हाजा अबूहू जो है ہاں हमने कहा था कि हालत रफा में वाव के साथ आता है। ہاں، तो अब ये जो वाव जो है ہوں हम अब वाव के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अच्छा वाव जो है ये साकन ही होगा या इसके ऊपर भी पेश या जबर या कोई ऐसी चीज हो نہیں सकती نہیں، है؟ واو ساکن اور اس سے پیچھے پیش نظر آتا ہے، یہ شکل ہی یہی بنتی ہے اس کی۔ ओके। ہوں، ٹھیک ہے، واو वाव کے اوپر پیش کا نہیں یعنی پیش کا تو لفظ ہی نہیں آنا نا، وہ زبر ठीक। زیر پیش یہاں نہیں آنے، بس واو آئے گا اور واو اس شکل میں ہوگا، یعنی واو ساکن ما قبل مضمون۔ अच्छा एक चीज और, ये जो इस्माय सित्ता है ये सिर्फ इन 6 मखसूस اسماء کا अल्फाज के اعراب، साथ ही आएगा, इसके ہاں، अलावा اور कोई लफज नहीं है जिसका इससे इस جس کا कानून یہ से اعراب ہو، جس کا मुताबिक। یہ اعراب تینوں حالتوں میں اس طرح بدلے۔ वो सिर्फ ये 6 लफज। جی 6 لفظ ہیں، ان کو اہل عرب جب پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں تو ان کو اس انداز سے ان کا اعراب چینج کرتے، لیکن ان کی شرائط آپ دیکھیں گے تو آپ اور دلچسپ ہو جائے گی یہ چیز۔ अच्छा پہلی بات تو یہ ہم نے کہی تھی، میں نے آپ کو لکھوایا تھا اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، یاد ہے؟ जी تو इस्माय سب سے، सित्ता मुकब्बरा ہاں، پہلی مکبرہ کا مطلب چلے آگے آ رہا ہے، یہ اسماء مفرد ہوں گے، مفرد ہونے کا کیا مطلب؟ واحد ہوں گے۔ वाहद होंगे, तस्निया और जमा नहीं होंगे। اگر تثنیہ جمع ہو تو ان کا اعراب تثنیہ جمع والا ہوگا، جو کہ آپ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں تھوڑی دیر میں، ठीक کل है پڑھیں گے انشاءاللہ، آج ممکن مشکل ہوگا۔ اچھا ठीक دوسری है। چیز ہے اسماء مکبر ہوں گے، مکبر کا مطلب ہوتا ہے یہ تصغیر کی حالت میں نہیں ہوں گے، تصغیر کی حالت میں، ना हो। اگر مصغر ہوں تصغیر کی حالت میں ہوں تو ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہوگا۔ مثال میں دیکھتا ہوں، مثلا ابن ہے نا، हम्म بلکہ اخن کو دیکھ لیتے ہیں، اخن، اس کی تصغیر اصل میں یہ لفظ ہے آخاون، یہ بھی، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، ان پہ صرفی حضرات اہل صرف جو ہے نا تعلیل کر رہے ہیں تھوڑی سی، وہ کیسے؟ ابن हम्म اصل میں تھا آباون، کیا تھا؟ अबाबुल। अच्छा اب یہ دیکھیں کچھ کام صرفیوں کا ہوتا ہے، صرفیوں نے اس میں کام کیا اور ابن بن گیا، کیا بن گیا یہ لفظ؟ अबुन। جی، اس میں ناحویوں کا کام نہیں تھا، لیکن ہمارے سامنے ابن لفظ آیا، لیکن اپنی اصلی حالت میں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اب آبابن جب لفظ ہوگا تو اس کی تصغیر کیا ہوگی؟ ابئی ون، کیا ہوگی؟ अबैबुन। ابئی ون، جیسے अबैबुन। عبدن تھا نا لفظ عبدن، اس हम्म کی تصغیر کیا تھی؟ عبیدن، یاد ہے؟ जी تو آبابن کی تصغیر کیا ہوگی؟ ابئی ون، پڑھے ذرا، अबैबुन। نہیں حمزہ کے پیش کے ساتھ، ओके उबैबुन। یہ उबैबुन। فعائی، جی آپ نے نا وہ اسم فعل کی علامات کی جو سلائیڈ میں نے بھیجی تھی نا پہلے، اس میں हम्म تصغیر کے اندر 3 وزن میں نے یاد بتائے تھے، یاد ہوگا آپ کو، فعیلن، मैं उसको देखता हूँ दोबारा, ہاں اس کو ठीक। دیکھنا جی، ابیون، فعیلن، وزن بن رہا ہے۔ जी बिल्कुल बन रहा फईलुन। اب اہل صرف اس میں یعنی وہ یہ کریں گے کہ واو کو یا کریں گے اور یا کا یا میں ادغام کر کے بن جائے گا ابیون، کیا بن جائے گا؟ उबैयुन। آپ نے ابی بن کعب لفظ سنا ہوگا، ابی بن ठीक है। کعب، हम्म یہ ابیون جو ہے یہ وہی شکل بن جاتی۔ اب ابیون مجھے بتائیں، یہ اس کی طرح نہیں ہے، ابھی ہم نے جو عدوون کی بات کی تھی، یا ایک اور لفظ تھا، یعنی उसी वजन पे लगता है। جی بالکل، یہ یعنی کہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح میں آ رہا ہے، اس میں آ رہا ہے वो आ रहा है उसमें मुफरद منصرف मुनसरफ جاری जारी مجرا صحیح मजरा सही में आ रहा آ رہا ہے نا، یعنی है۔ بالکل اسی طرح کہ یا ہے، دو یا ہے، پہلی یا ساکن ہے اور آخر میں یا ہے، تو اس کا اعراب پھر کون سا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو پہلے والا پڑھا ہم نے۔ जी تو اب اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسماء مکبر ہوں، یعنی مکبر کا مطلب اسی حالت میں ہو، تصغیر کی حالت میں نہ ہو، تب जी یہ اعراب بنے گا، تب یہ، ओके अराब बनेगा। اگر یہ تصغیر کی حالت میں ہوں گے تو پھر ان کا اعراب کون سا ہوگا؟ ये तस्गीर की हालत में होंगे तो फिर वही बनेगा जो हमने पहले मुफरद منصرف मुनसरफ جاری مجرا صحیح، जारी اس मजरा طرح सही। اخن ہے نا، اخن हम्म اصل में آخاون تھا، हम्म تو اس کو جب ہم تصغیر کی حالت میں کریں گے تو اخیون بنے گا، کیا بنے گا؟ उखैवन। उखैवन।
جی اخیون بالکل فعیلن کا وزن ہے، اور اس کو جب ہم صرفی حضرات اس کو سیٹ ویٹ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ اخیون۔ اوکے اور قرآن ٹھیک. پاک میں یا اخیہ، یعنی میرے اخیون کا لفظ استعمال مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہوا ہے، نہیں یا بنی اس میں استعمال ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں یا بنا امی، وہ تو خیر میری اماں کے بیٹے، یعنی اس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ تو خیر اخیون کا لفظ آپ کو ملے گا، ویسے بنئی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، یا بنیا کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یا مغی کیا یا بنیا اے میرے یا بیٹے، بنیا. اوکے. یہ سورہ لقمان میں۔ تو خیر اخیون، اس کی جو اس کی جو تصغیر ہوگی، اخن کی جو تصغیر ہے وہ کیا ہوگی؟ اخیون، کیا ہوگی؟ اخین اخین جی اخین. تو اب اخیون جو ہے اس کو بھی وہی شکل بن گئی جو آپ نے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کی دیکھی۔ ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جب آپ اس کو تصغیر کی حالت میں کریں گے تو یہ پھر وہی پہلی قسم میں شفٹ ہو جائے گا اعراب۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اسماء مضاف ہوں، ہوں. یعنی اگر مضاف نہیں ہوں گے تو ان کا اعراب پھر مفرد منصرف صحیح والا ہوگا۔ اگر میں ابن کو ابن رہتے ہوئے اعراب پڑھوں تو یہ اس کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہوگا۔ ہوں. کون سا بلا؟ یعنی جا ابن رأیت ابن مررت بابن، پڑھیں ذرا، دوبارہ آپ کہیے. جا ابن جا ابن رأیت ابن رأیت ابن مررت بابن، مررت ابین بابن بی بابن ابین مررت بی ابین. یہ تو بابن، پہلا ہو گیا نا. جی یعنی یہ میں نے آپ کو وہ پہلی قسم بن گئی کہ تینوں ہوں. حالتوں میں اعراب بالحرکت آ رہا ہے اور چینج ہو رہا ہے، تو یہ کب ہے؟ جی جب یہ مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مضاف نہ ہو. اوکے. اچھا یہ اسماء یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، یہ بھی میں نے کہا تھا آپ کو کل، یاد ہوگا کہ اگر ہوں. یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب کتابی والا ہوگا، جیسے کتابی، جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے اعراب، ابھی نہیں پڑھا یہ ہم نے۔ تو ہوں. یا متکلم کے علاوہ کی طرف جیسے ہم نے مثال دی ہے، کون سی مثال دی؟ ابو ہو، ہوں. ابو ہو میں جو مضاف ہے یہ کس کی طرف ہے؟ ہو ضمیر کی طرف، کس کی ہو طرف؟ ضمیر ہو ضمیر کی آپ طرف. اسی اچھا. طرح ابو کا بھی کہہ سکتے ہیں، کاف ضمیر کی طرف بھی مضاف کہہ سکتے ہیں۔ اچھا. وہ تو کاف ضمیر. یعنی ظاہر ہے موقع محل کے مطابق، لفظ تو یہ دیکھیں لفظ تو استعمال ہوتا ہے جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ نے کہنا ہو کہ آپ کا والد آیا تو پھر ابو ہوں. کا ہی کہیں گے نا، جی آپ کا. جی. ٹھیک ہے، اور اگر کہنا اس کا والد آیا تو ابو کہیں گے، اور اگر کہوں گا میرا والد آیا تو ابھی کہیں گے۔ کہیں گے ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ تو موقع محل کے، لیکن ہم نے اعراب کس میں یہ والا لگانا ہے اسماء ستہ والا کہ حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا، یہ صرف کس میں لگائیں گے؟ جب یہ شرائط ہوں کہ واحد ہو اور تثنیہ جمع نہ ہو، تصغیر نہ ہو، مضاف ہوں. کسی اور لفظ کی طرف ہو یا متکلم کے علاوہ۔ ہوں. اچھا یہ دیکھنے میں شرائط نا بڑی مشکل سی ہو جاتی ہے لیکن بات سمپل رہ جاتی ہے، آخر میں وہی دہرا رہا ہوں کہ ہوں. 6 اسماء ہیں، جب یہ حالت رفع واحد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں اور تصغیر نہ ہوں، اور یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، اس وقت ان کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا اگر یہ شرط کوئی نہ پائی جائے تو آپ نے دیکھا کہ ان کا اعراب زیادہ تر کہاں جا رہا ہے؟ پہلی قسم میں جا رہا ہے، زیادہ تر پہلی کہاں جا رہا ہے؟ دو پہلی قسم صورتوں میں. میں تو پہلی قسم میں جا رہا ہے، اور ہوں. تثنیہ جمع والی صورت میں تثنیہ جمع میں چلا جائے گا، اور ہوں. آخری جو شکل ہے اس کا اعراب کتابی میں چلا جائے گا، غلامی کتابی کی شکل میں چلا جائے گا۔ تو خیر یہ آج ہم نے، میں آگے بھی دیکھتا ہوں اس کے اوپر کوئی بات انہوں نے کی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں بس یعنی یہ ہم نے آج اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اب آپ نے اعراب کی کتنی قسمیں پڑھ لی؟ آج ہم نے عراب کی 6 قسمیں پڑھی نا. یہ ہماری کتنی قسم ہے؟ یہ تو ہماری مجھے یاد نہیں، میں اندازے سے بتا رہا ہوں 8ویں ہے اسم متمکن کی. ہاں اعراب کی ہم نے اب تک 3 قسمیں پڑھ لی ہیں، کتنی پڑھ لی ہیں؟ 3، اور چوتھی ابھی چوتھی پڑھی ہے۔ اچھا جی. اعراب کی ابھی کون سی قسم پڑھی ہے؟ چوتھی. کیا پڑھی ہے؟ اسم ستہ. جی نہیں نہیں حالت رفع میں وہ بتائیں، ہوں. حالت رفع میں کیا ہے یہ؟ حالت رفع میں
एक सेकंड बताइएगा ना। जी दूसरे या और अलफ और या है, पहले वाले में मैं भूल गया जी। हालत रफा में नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा हालत रफा में। वाओ। ओह, हालत रफा में वाओ, जी। हालत अच्छा, नसब में। इसको वाव माकबल मजमूम भी कह सकते हैं, यानी वाव साकिन होगा ना। नहीं, ये हाँ, ज्यादा बेहतर है, वरना मुझे वो जम्मा का जो है ना वो उसमें रहेगा मसला। ओके, वाव साकन माकबल मजमूम। मजमूम। हम्म। ठीक है जी। और फिर हालत नसब में जी, अलफ, हालत नसब में जी अलिफ, ठीक है। अलिफ, एंड हालत जर में या। और एक मिनट, हालत जर में या माकबल मकसूर हाँ जी, माकबल मकसूर। के साथ होगा, ठीक है जी। हम्म। अब ये इराब की जो किस्म है ये भी क्या है, इराब बिल हर्फ। ये इराब बिल हर्फ है ये। ये तो एराब ये बिल हरफ है, ये हरकत नहीं। इसमें हरकत तलाश नहीं करेंगे। इसकी हम्म। मिसाल आपने, और ये किस्म खास है, इसम मुतमक्किन की कितनी किस्म बनेगी जी। ये तो अब मेरा देखें ख्याल है पीछे हमने तीन, इसम दो। मुतमक्किन की 5 किस्में हमने पढ़ ली गैर हाँ मुनसरिफ तक, जी, ऐसा ही है ना। ये छठी होगी। तो ये इसम मुतमक्किन की छठी किस्म अस्माए सित्ता मुकबरा, अस्माए, सित्ता मुकबरा। मैंने जो नाम लिखा है ना, अब आप, मैं वो लिख देता हूँ, अस्माए सित्ता मुकबरा। इसमें वो शराइत खुद ब खुद आ जाती हैं। हम्म। मुवहदा, अच्छा, बाद हो, तस्निया जमा ना हो। मुकबरा का मतलब तस्गीर ना हो, ठीक है। तस्गीर ना हो। मुजाफतन, मुजाफतन का क्या मतलब, मुजाफ हो, ठीक है। मजाफ हो, मजाफ अलैह ना हो। नहीं, यानी मुजाफ के अलावा ना हो, ऐसा ना हो कि अकेले इस्तेमाल हो, ठीक है। हम्म। इला गैरी या इल मुतकल्लिम, इला, गैरी या मुतकल्लम, और या मुतकल्लम की तरफ ना हो। हाँ जी। अब ये देखें, एक ही नाम के अंदर ही हमने नाम इस तरह पढ़ा था ये, अब ओ, नाम में ही वो सारी शराइत आ गई हम्म। कि अस्माए सित्ता है, 6 अस्मा है, तस्गीर की हालत में नहीं है, वाहिद है, मुजाफ है, और या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ है। जब ये इस शक्ल में हो तो उस सूरत में इनका इराब क्या होगा। हालत रफा में वाव साकिन माकबल मजमूम, हालत नसब में अलिफ, और हालत जर में अलग या और हालत माकबल में मकसूर के साथ माकबल होगा। मकसूद की तरफ। ठीक है, इसकी मिसाल आपने देखी, जैसे अबुन, वो 6 अस्मा लिख देते हैं, अबुन, अखुन, अखुन, फुन, हमुन, अमुन, हनुन, हुनुन, और फमुन, अमुन, और आखिर वाला जू। जू। ठीक है, ये 6 अस्मा है। अब इनको अगर हम देखें, मैंने जैसे कहा कि अगर तस्गीर की हालत में है तो मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही वाला इराब है। अगर ये हम्म। तस्निया जमा है तो तस्निया जमा वाला इराब है। अगर ये हम्म। मुजाफ नहीं है फिर मुफरद मुनसरिफ सही वाला इराब है, हो हम्म। गया। और अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है तो फिर इनका वही वही इराब होगा जो या मुतकल्लिम की तरफ वाला इराब होता है। तो हम्म। खैर, जो हमारी मिसालें बनती हैं वो यही बनती हैं। जा अबू का, मेरे पास आप, यानी जा अबू का, आपका वालिद आया, या आपके हम्म। वालिद आए। हम्म। इसी को उन्होंने मिसाल दी थी हाजा अबू, तो ये भी ठीक है। हम्म। यहाँ खबर बन रहा है अबू, तो खबर भी मरफू होती है। हम्म। अच्छा, रफा की यहाँ मिसाल हो गई, रअई तू अबा का, या अबाहू, ओके। आपके वालिद को मैंने देखा, या फिर उन्होंने जो मिसाल दी है वो क्या दी है, रअई तू अबाहू, मैंने अबाबू। उसके वालिद को देखा, तो ये भी ठीक है। हम्म। यानी ये रफा की मिसाल है, हम्म। और ये किसकी मिसाल है, नसब की। और जर की मिसाल क्या होगी, मररतु अभी। बी अबी, का बी भी कह सकते हैं। आपके वालिद को अगर कहना हो तो आपके वालिद को मैंने देखा, आपके वालिद के पास से मैं गुजरा। उन्होंने हम्म। मिसाल दी है मररतु बी अबी ही, बी अभी। बी अबी ही। तो ये किसकी मिसालें हैं, जर की मिसाल है। हम्म। तो हमने अब तक ये चीजें पढ़ी हैं जिनमें आपने देखा कि
حالت रफा में क्या है, वाव हालत रफा माकबल में मजमूम, वाव है, वाव और काबल हालत मजमूम, नसब जर में हालत नसब में अलिफ है, और अलिफ है, हालत जर में या माकबल मकसूर है। और ये काबल ये मजमूम। इराब बिल हर्फ की पहली किस्म है। इराब बिल जी हरकत की 3 सूरतें थी, वो हमने पढ़ ली। जी। वो आपने देख लिया पहली 3 किस्मों में। इसे मुतमक्किन की आप टोटल कितनी किस्में हो गई? 6। 6 अक़साम हो गई हैं। तो ये आगे हम इंशाल्लाह ताला फिर बकिया बकिया इससे ज्यादा आसान हो जाती हैं। अब आप यहाँ तक पढ़ते हैं ना, तो ये तरतीब मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर इसी तरतीब से हैं। हाँ, तस्निया जमा का जो है वो इस्तेमाल बहरहाल होता है, काफी अल्फाज नजर आते हैं, तो उनका इराब इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कल हम इसको इन्हें 16 अक़साम को खत्म कर दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, बहुत शुक्रिया जी, अब मुझे आज बहुत हद तक क्लैरिटी आई। आज आपने कमाल कर